نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ حضور کی ولادت پر کتنا خوبصورت شعر کہا میرے امام نے، فرماتے ہیں نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ میرے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے انبیاء کہیں یونان میں آئے، کہیں ملک شام میں، کہیں فلسطین میں، عراق و ایران میں، اور کہیں سیریا کی زمین پر آئے۔ بڑی بڑی زمینیں کہیں تہذیب کے اعتبار سے اچھی تھی، کہیں ثقافت کے اعتبار سے، اور کہیں حسن کے اعتبار سے، کہیں علم کے اعتبار سے زمینیں بڑی اچھی تھیں، لیکن حضور جس ملک کے جس شہر میں آئے وہ پتھروں کی زمین تھی، پتھروں کا علاقہ تھا، لوگ پتھر کے، مزاج پتھر کا، باتیں پتھر کی، آنکھیں پتھر کی، لہجہ پتھر جیسا، معبود ان کے پتھر تھے۔ ایسے شہر میں حضور کے آنے پر میرے امام نے کہا سب چمک والے وہ دلوں میں، سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا لوگ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں آؤ، ہماری حمایت کرو، ہم آپ کو تیل، نمک اور یہ چاول اور مٹی کا تیل، یہ چینی کیا کیا دیں گے۔ میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، زور سے بولیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ذات والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مبارک زمین یہ پیارے پور، جو ایک طرف مکرسن شریف کی زمین ہے، ایک طرف سرکار خواجہ تقی شاہ خواجہ شاہبان ملت سرور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ نور و کرم، ایک طرف امداد العارفین سیدنا شاہ شیخ خواجہ عبد الوکیل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روض مبارک چمک رہا ہے، اور پھر ایک طرف شہر الہ آباد کا وہ عظیم الشان الہ آباد کی شان، الہ آباد کی روح، الہ آباد کی جان۔ جب حضور سرکار مشاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پرتاپ گڑھ شہر کے قریب سے گزرے، اس زمین کو وہابیت زدہ دیکھا تو حضور مجاہد ملت نے کہا یہ علاقہ ثانی نجد ہے، اللہ، یہ زمین دیوبندیت وہابیت سے متاثر ہے، یہ زمین ثانی نجد ہے، نجد کی یاد دلاتی ہے، لیکن وہی سرکار مجاہد ملت۔ اتفاق دیکھیں کہ آج ان کے وصال کا دن ہے، اور پیارے پور میں ہم سب بیٹھ کر کے اگر یہ نیت کر لیں اے میرے مولا اس مجلس کا ثواب میرے آقا امام التارکین سرکار مجاہد ملت کی روح کو نظر فرما دے، تو ان کے دربار کے جوار میں، ان کے دربار کے زائرین میں ہم سب شامل ہو جائیں گے، آمین کہنے۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا جب مشاہد ملت کے یہ قول سنا، پرتاپ گڑھ کا وہ بیلٹ، وہ علاقہ، وہ سرکل جو دیوبندیت زدہ ہے، تو فرمایا یہ ثانی نجد ہے۔ لیکن جب حضور مجاہد ملت شہر الہ آباد تشریف لائے اور ایک طرف سرکار خواجہ عبد الباسی شاہ تنگڑہ شریف کے روضے کو دیکھا، ایک طرف خواجہ کمال شاہ چشتی کی چوکٹ کو دیکھا، ایک طرف سلسلے سہرورد کے شیوخ خواجہ تقی شاہ خواجہ شاہبان ملت کو دیکھا، دادا میاں دارا شاہ اجمل دارا شاہ محمدی سرکار نے چودھواں پیلا کی چوکٹ دیکھی، پورب کی طرف سرکار پشچم کی طرف سرکار خواجہ کڑک عبدال شاہ اسماعیل شاہ قاضی پور شریف کے سرکار خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے لاڈلے نواب علی شاہ کی چوکٹ دیکھی، اور آگے سرکار غریب نواز کے سگے خالہ بھائی خواجہ شیخ برہان الدین شاہ چشتی کو دربار کو دیکھا۔ شہر الہ آباد میں بڑے بڑے مقابر میں بڑے بڑے شیوخ کی تربت نور، ان کا وجود نور دیکھا، صوفی ابرار شاہ کی صورت میں، کرامت علی شاہ کی صورت میں، اور صوفی روشن ضمیر کی صورت میں، سرکار کوئلہ کمار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، شیخ عبد القادر کی صورت میں، عبد الغفار عبدال کی صورت میں، سرکار داؤد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں، پھر ہمت گنج میں غوث پاک کو 22 سال وضو کرانے والے شیخ منور شاہ الہ آبادی کی صورت میں۔ تو مجاہد ملت نے فرمایا الہ آباد کے قریب میں پرتاپ گڑھ ضلع ہے، چند بدعقیدوں کی وجہ سے بقول مشاہد ملت اگر وہ ثانی نجد ہو سکتا ہے تو میرے آقا منور شاہ الہ آبادی کی وجہ سے الہ آباد ثانی بغداد تو نہیں، یہ شہر ثانی بغداد تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، 22 سال حضور غوث پاک کو وضو کرانے والے، اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے بڑے خادم تھے، کئی خادم تھے، شیخ رضا غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، شیخ بارکی غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، شیخ ابو سعید خیلوی غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، شیخ بقا بن بطوح غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کی خدمت کرتے تھے۔ انہی خدمت گاروں میں، انہی خدماء میں ایک نام شیخ منور علی شاہ الہ آبادی کا، سمجھ رہے ہیں کتنا مبارک نام ہے۔ میں نے علامہ شہادت نظامی صاحب سے ایک روایت دیکھی تھی، علامہ قندری صاحب بڑے ہوتے
میرے سر کے تاج، بالخصوص میرے آقا سرکار خواجہ عبدالوکیل شاہ کی محبت جن کے دلوں میں ہے، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ میں اتنا کہوں گا، عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ علامہ شیخ ابو سعید قیلوی یہ حضور غوث پاک کے خادم ہیں۔ غوث پاک کے بڑے بڑے خادم تھے، اور ایسے ایسے خادم تھے غوث پاک سرکار کے کہ پتھروں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا کرتے تھے تو پتھر کی چٹانیں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ وہی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک کے گزرنے کی راہ میں پانی چھڑکتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ جب حضور غوث پاک اپنے حجرے سے نکلتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، تو یہی غوث پاک کے خادم شیخ بقا، شیخ علی بن حیتی اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کی جوتی شریف کو پکڑتے، جھک جھک کر بہت دور تک چلا کرتے تھے۔ غوث پاک فرماتے، اے بقا، اے علی، کیا کر رہے ہو؟ تو رو کے بولتے، کیا کروں شیخی، اللہ تک پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی اور زینہ ہی نظر نہیں۔ حضور غوث پاک کے یہ خادم تھے۔ شیخ ابو سعید قیلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھ کے پوچھا تھا، آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ اے ابو سعید قیلوی، جس کے دل میں میرے عبدالقادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں عبدالقادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ تو یہ شہر حضور غوث پاک کی نگاہ میں ہے، اس شہر سے غوث پاک کو بھی محبت ہے، اور اس شہر میں رہنے والوں کو بھی غوث پاک سے محبت ہے۔ پہل ادھر سے ہوئی ہے اور پھر ادھر سے اس عشق کی آواز ابھری ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک بزرگ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کا نام میں مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ اللہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ مبارک محفل آپ جہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میرے بھائیوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں، نعت لگتی ہوئی ہے، دلوں کو متاثر کرتی ہے، سوز ہے لہجے میں، مصروں میں بھی، اور یہ مبارک شعر بھی قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاں تو اٹھا کے کہہ دو آمین۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پھر سے بولیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اپنے گھروں کو پاک کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر حضور کے آنے پر بات کریں تو بہت وقت نکل جائے گا، لیکن حضور جانتے ہیں، ہر شخص کو جانتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمارا بننا چاہیے۔ آج جس ذات کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، وہ میرے آقا سرکار خواجہ عثمان ہارونی، جن کی مداح شریف جنت المالا قبرستان میں تھی، اور وہاں کے بدعقیدوں نے ان کی مداح شریف کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے۔ ان کے لاڈلے سرکار عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ صورت میں ذرا ان کے نام سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے نام سنا ہے۔ ان کی ایک عادت تھی، روزانہ یہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبے؟ اونچی بولے، 3000 مرتبے۔ جن کے نام سے یہ محفل ہے، وہ انہوں نے جن کی پرورش کی خواجہ بختیار کاکی کی، وہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ شادی کے دن آئے تو درود پڑھنا بند کر دیا، وقت نہ ملا۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں، میں 3 دن تک ناغہ کیا، درود نہ پڑھ سکا۔ چوتھی رات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک مرید کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے، 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں، 4 گھنٹے موبائل میں بزی رہنے پر ہم حضور سے بخشش کی سرٹیفکیٹ مانگیں گے؟ کس منہ سے مانگیں گے؟ ہم نے تو مسجد میں یہ دعا مانگی ہے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گھر کا عالم کیا ہے؟ بیوی کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز، بہو کے کمرے سے ناچ گانے کی آواز، بیٹا رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک لگا ہوا ہے موبائل کی اسکرین پر PUBG گیم کھیلنے میں، پورا گھر لگا ہوا ہے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں۔ کیسے بات بنے گی؟ حضور صوفی سلطانیہ شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں، ہماری نسلیں ہاتھوں میں موبائل لے کے رات بھر گزار دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یاد نہیں کرتی، رات بھر موبائل لے کے اپنی اسکرین کو اپنی آنکھوں کے حوالے اور اپنی آنکھوں کو اسکرین کے حوالے رات بھر وقت برباد کرتی ہیں نسلیں۔ سنیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عاشق کہتا ہے کہ جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور نے آپ سے کتنی محبت کی ہے، اتنی محبت نہیں کر سکتے ہم، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے یاد تو کر سکتے ہیں، اس محبت کی فائل پڑھ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کچھ کام کیا، پھر گھر سے باہر نکلنے لگے تو حضور کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا آقا آپ بہت خوش ہیں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جلدی پوچھو، مجھے جلدی ہے، میں باہر جاؤں گا۔ تو امی عائشہ فرماتی آج آپ کے چہرے کو خوش دیکھ کر کے بہت زیادہ مجھے ابو کا ایک سوال یاد آیا۔ فرمایا حضور نے تیرے ابو نے کیا پوچھا؟ تو امی عائشہ کہتی ہے مجھ سے میرے ابو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی عائشہ، اگر کبھی حضور کے چہرے پر خوشیوں کے اثرات دیکھنا تو حضور سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اللہ سنیں حضور کی بیوی ہیں امی عائشہ جناب صدیق اکبر کی وہ بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابو نے کہا تھا حضور جب بہت خوش نظر آئے تو میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعا کروا لیجیے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے میرے مولا عائشہ کو ان کے والد کو بخش دے، میدان محشر میں ان کے ساتھ آسانیاں فرمانا، اے میرے مولا انہیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمانا۔ حضور نے ان کے لیے ان کے ابو کے لیے دعا کی، جب دعا کی نا تو امی عائشہ خوشی میں رونے لگی، خوش ہو گئی۔ جب خوش ہو گئی تو میرے آقا پلٹے، فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے آج پہلی مرتبہ کی ہے نا، یہی دعا میں دن میں 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے روزانہ کیا کرتا ہوں۔ حضور کو اتنا پیار ہے اپنی امت سے، اور امت صحیح بتاؤں سینے پر ہاتھ رکھ کے ہم اور آپ سوچیں دونوں اسی ڈپارٹ کے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو آپ کے خاندان میں شامل کرتا ہوں۔ 2 مہینے ہو جاتے ہیں کبھی 10 مرتبہ بھی حضور پر درود نہیں پڑتے، حقیقت یہ 10 مرتبہ بھی درود